قانون. بھائی وہ بیچارے کیا کر رہے ہوں گے. جمیل احمد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو کہ سفارتکار ہے سابق, ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ یہ بڑا ٹرکی سچویشن ہے. از اٹ ٹرکی, یا اگر فرض کریں کہ جمیل صاحب امریکی شہری ہیں تو اس لیے ہم زیادہ اس میں محتاط ہیں, اگر فرض کریں یہ خاتون موزمبیق کی شہری ہوتی ہیں تو تب بھی ہمارا طرز عمل یہی ہوتا؟ دیکھیں یہ ہم اس کو اگر ویسے نفسیاتی طور پر مروب ہو جائیں کسی ملک سے تو وہ دوسری بات ہے, لیکن ہمارا ملک ہے, ہماری اپنی ساورنٹی ہے, ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے, ہمارا اپنا قانون ہے, ہمارے اپنے ایکٹ ہیں, ہم اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں سر اس سچویشن میں؟ مطلب اس سچویشن میں جب تک کہ اس خاتون نے اگر وہ کسی کی محبت میں مبتلا ہو کے اگر آ جاتی ہیں تو اس پر تو کوئی قانون لاگو. اگر وہ آئی ہیں اپنے لیگل ڈاکومنٹس کے ذریعے ویزا لے کے جیسے کہ ہے اس صورت میں, تو وہ اس صورت میں انہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی. دوسری بات کہ ان کے ساتھ اگر دھوکہ دہی ہے تو اس دھوکہ دہی کو ثبوت کرنے کے لیے دھوکہ دہی کے تحت کیس رجسٹر کیا جاتا ہے, اور ہمارا بھی سیکشن ہے اس میں, پاکستان پینل کوڈ کا 420 کا ہے اور سیکشنز ہیں اس میں. تو اگر ایسی صورت میں ان کے پاس کوئی ایسے ثبوت ہیں, دستاویزاتی ثبوت ہیں یا کوئی ایسے ایکسچینج ہیں الیکٹرانکلی میسج کے, تو کیس رجسٹر کیا جا سکتا ہے. لیکن زیادہ تر ایسے کیسز جو دھوکہ دہی کے ہیں اس میں بیل تو دوسرے اسی وقت ہو جاتی ہے یا تھانے پہ خود بھی بیل دیا جا سکتا ہے اگر کیس رجسٹر ہو جائے. لیکن کیس رجسٹر کرانے کے لیے بھی تو انہوں نے ایک ضابطہ ایک قاعدے کے تحت انہوں نے شکایت کرنی ہے تھانے پر. ایک چیز بتائیے گا جمیل صاحب, خاتون کا ویزا ختم ہو گیا تھا, حکومت نے ان کا ویزا ایکسٹینڈ کیا, تو بھائی اگر باہر یہ کیس ہوتا تو وہ تو ڈائریکٹلی بھائی ڈیپورٹ کر دیتے. سوچیں یو اے میں ایسا واقعہ ہوتا, ہم تو ان کو خود وجوہات دے رہے ہیں کہ بیٹھو یہاں پر, جو ڈیمانڈ کرنی ہے وہ کرو. میں نے ابتدان آپ کو بیان کیا, ابتدان میں نے بتایا کہ اگر ہم نفسیاتی طور پر مروب ہو جائیں تو وہ دوسری بات ہے, اس کا قانون سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اگر وہ ویزا, اور اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے کسی چند محرکات کی وجہ سے, اور وہ ایکسٹینڈ کرنے کے لیے جب تک کہ ایک فارم ہوتا ہے وہ نہ بھرا جائے, جب تک کہ ایپلیکیشن نہ دی جائے, وہ ایکسٹینڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً ان خاتون کو جب پوچھا ہوگا یا کہا ہوگا تو ایکسٹینڈ کیا ہوگا. اس لحاظ سے وہ ایک بڑی اسٹرکچرڈ قسم کی ایک طریقہ کار ہے, اس کے تحت ویزا ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. اچھا, اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ جہاں تک ہمیں نظر آیا, نذیر شاہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے دو چیزیں بتائیں. ایک تو یہ کہ یہ خاتون کو منانے کے لیے امریکی قونصل خانے کی ٹیم ایئرپورٹ گئی اور وہ منانے میں ناکام رہی. دوسری چیز یہ ہے کہ کل جب خاتون یہاں پر اس اپنے مبینہ محبوب کے گھر کے نیچے دھرنا دے کے بیٹھی تھی جہاں سے وہ جا بھی چکا ہے, تو وہاں پر سے ان کو ویمن پولیس اسٹیشن لے جایا جا رہا تھا, لیکن پھر ایک فون کال پر وہ ساری کی ساری گاڑیوں نے یو ٹرن لیا اور ان کو واپس چھوڑا گیا. یعنی سیکیورٹی پہ 2 اہلکار, اور پھر امریکن قونصل خانے کا بظاہر یہ بتانا ہے, مبینہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے ان سے کوٹ کر کے کہ ان کو چھیڑا نہ جائے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ امریکہ میں نہیں ہے, اور اگر یہ امریکہ میں اس طرح سے کرتے ہیں تو وہاں پر بھی قانون حرکت میں آتا. تو یہاں پر اب اس سلسلے میں پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ بیکاز ان کی سیفٹی بھی ایک کنسرن ہے. اب وہ جو بندہ ہے یا تو اس کے خلاف کیس کروائیں یا پھر جو بھی رولز لاگو ہوتے ہیں وہ کروائیں, تاکہ ایک غیر قانونی کیس کروا سکتا ہے ان دی ویری فرسٹ پلیس. ہاں, غیر ملکی سوری, دو ڈائمینشن دیکھ لیں نا. پہلا ڈائمینشن یہ ہے کہ اس خاتون کی اپنی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی, وہ پاکستان میں ہر سٹیزن کی اپنی اور سیفٹی اور سیکیورٹی اگر کمپرومائز ہو تو ریاست حرکت میں آتی ہے, اس معاملے میں اس نے سیکیورٹی دینا ہے اس کو. لیکن وہ تو ایک پہلو, اس کے لیے کوئی محرکات تو ہونے چاہیے. دوسری چیز یہ کہ اگر وہ دھرنا دے کے بیٹھ گئی ہے اپنے مبینہ محبوب کے گھر کے سامنے, تو اس دھرنے کا کوئی ہم نے کوئی وہاں کوئی ایسی دفعہ 144 لگا کے یہ تو نہیں کہا ہوا ہے کہ اس گھر کے سامنے کوئی دھرنا نہیں دے سکتا ہے. تو لہٰذا دھرنا دینے کے لیے کسی کے گھر کے سامنے بیٹھنے کے لیے جب تک کہ 506 قانون ہے پاکستان پینل کوڈ, اس کے تحت کوئی دھمکی نہ دی جائے اس کو, اس کی جان کی دھمکی نہ دی جائے, کوئی اور دھمکی نہ دی جائے, قانون حرکت میں نہیں آ سکتا ہے. اب آ جائیں دوسرے پہلو پر. ایک سفارت خانہ اور جو کونسل خانہ ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے ہر ملک میں. ہمارا اگر کونسل خانہ یا سفارت خانہ کہیں ہے
تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ کاؤنسلر پروٹیکشن اپنے شہری کو دیں، ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کے ساتھ کوئی غیر قانونی معاملات تو نہیں ہو رہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو حکومت وقت سے وہ سفارت خانہ، مثال کے طور پر اگر ہمارا سفارت خانہ امریکہ میں، وہ اس کو بھی جنیوا کنونشن کے تحت یہی حق حاصل ہے کہ وہ کاؤنسلر ایکسیس مانگے، اور کاؤنسلر ایکسیس نہ صرف وہ تھانے پر مانگ سکتا ہے، وہ جیل کے اندر اپنے قیدی کے لیے بھی کاؤنسلر ایکسیس مانگ سکتا ہے۔ یہ تو آزاد گھوم رہی ہے نا، ان کو تو ٹریس کرنا بھی مشکل ہوگا اگر میڈیا ان کو فالو نہ کرے۔ میں جب یورپ میں تھی تو میں نے ایک ظاہر ہے میں نے واچ پرچیز کی، پھر اس کے بعد میں دوسری شاپ میں گئی، ٹرائل روم میں گئی، وہاں پہ میں نے وہ باکس رکھ دیا، واپسی میں آئی ہوں اینڈ مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ میں کچھ بھول آئی ہوں، دوبارہ گئی ہوں، وہ میری واچ غائب ہو گئی تھی۔ کاؤنٹر پہ گئی، میں نے کہا جی سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، مجھے فوٹیج نکال کے دیں، ایسے کچھ کریں، انہوں نے کہا سوری وی ڈو ناٹ ہیو اینی پالیسی فار ٹورسٹ۔ تو ہم سے تو ایسے سلوک کیا جاتا ہے جی، لیکن ہم ظاہر ہے کہ اب اس کے اندر یہ چلیں ڈاکٹر جمیل